بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. اب پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی، مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی، نواز شریف صاحب کو بھی اور مریم صاحبہ کو بھی ایک احساس ہونے جا رہا ہے، بلکہ احساس ہو چکا ہے کہ ان سب کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے اور ان کو ماموں بنایا جا رہا ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں کچھ مزید ایسے تبدیلیاں ہوں گی جس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی اندازہ ہو جائے گا اور پی ایم ایل این کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے ساتھ جو پیار محبت والا تعلق تھا ہماری پیاری اسٹیبلشمنٹ کا، وہ اب ختم ہونے جا رہا ہے. اور یہ ابتدا ہوگی مولانا فضل الرحمان صاحب سے. پہلے تو ان کے ہاتھ سے دست شفقت جو ہے وہ اٹھایا جائے گا اور اس کے بعد پھر مسلم لیگ نواز کو بھی ایک میسج چلا جائے گا. مسلم لیگ نواز کو تو کافی حد تک باتیں پہنچ چکی ہیں. اس کی ریزن ہے کہ مسلم لیگ نواز کا مطلب ہے نواز شریف صاحب، مسلم لیگ نواز کا مطلب ہے مریم نواز صاحبہ. اگر ان کے ساتھ معاملات، ان کی زندگیاں آسان نہیں ہوتی، ان کو کوئی چھوٹیں، ان کی رعایتیں نہیں ملتی اور ان کے لیے جو سیاسی سفر ہے اس میں آسانیاں پیدا نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب ہے پی ایم ایل این کے ساتھ ہاتھ ہو چکا ہے. پی ایم ایل این سے مراد نواز شریف صاحب ہیں، ان کے ساتھ ہاتھ ہو چکا ہے اور ان کے ساتھ دغا بھی ہو چکا ہے. اور وہ دغا کسی اور نے نہیں دیا بلکہ ان کے اپنوں نے ہی دیا ہے. اور اس لیے جو لندن میں ملاقات ہوئی ان کی نواز شریف صاحب کی شہباز شریف صاحب سے، اور اس کے بعد میاں صاحب جو ہیں، بڑے میاں صاحب، وہ کافی غصے میں سیڑھیاں اترے ہیں. اور جب ان سے سوالات پوچھے گئے تو انہوں نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ راستہ بنائیں اور راستے سے ہٹیں، اور یہ کہہ کے وہ گاڑی میں بیٹھے اور چلے گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب سے ایک ہی سوال تھا میاں صاحب کا، جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ساری دنیا یہ کہتی رہی 16 مہینے کہ شہباز شریف صاحب آپ کو واپس لے جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور یہ واپس ان کے دور میں آپ واپس نہیں جا سکیں گے اور آپ کی واپسی کا کوئی چانس نہیں ہے. لیکن میاں صاحب جو ہیں وہ برداشت کر لیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، شہباز اس طرح نہیں کر سکتا. لیکن شہباز صاحب کی اپنی مجبوریاں تھیں، تو انہوں نے وہی کچھ کیا جس کے خدشات میاں صاحب کو، بڑے میاں صاحب کو لوگ بتاتے رہتے تھے کہ یہ معاملہ کمپرومائز ہو چکا ہے، تو اس لیے اس کا آپ بھول جائیں. مریم صاحبہ بھی بتاتی تھی لیکن ان کی باتوں پہ بھی یقین نہیں کیا جاتا تھا. بہرحال اب سارے کا سارا تقیہ جو ہے نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کا، وہ ہے جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ، کہ وہ 16 ستمبر کو جسٹس بندیال صاحب جب چیف جسٹس کے عہدے سے ریٹائر ہوں گے تو اس کے بعد پھر ان کا تقیہ اسی پہ ہے. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ شاید اس کے بعد بھی میاں صاحب کے جو حالات وہ نہ آئیں، ان کے موافق نہ آئیں. اور میری اطلاع بھی یہی ہے کہ میاں صاحب کو ابھی پاکستان نہیں جانا چاہیے، محض ایک سہارے کے بنیاد پہ. اس لیے ان کے مسائل جہاں خراب ہیں وہاں بدستور ابھی بھی خراب ہیں. اور اس کی وجہ یہ بتا دوں کہ ایک سپریم کورٹ میں کل ایک میٹر تھا والیوم 10 کا حصول جو ہے. والیوم 10 کے حصول کے لیے ایک براڈ شیٹ کمپنی نے کہا تھا کہ جی ہمیں والیوم 10 چاہیے، اور والیوم 10 آپ کو پتہ ہے پاناما معاملے میں آیا تھا، اور پاناما کے کیس میں والیوم 10 ابھی تک آفیشلی نہیں کھلا، اور اس کے لیے اس کی ایکسیس حاصل کرنا چاہ رہے تھے، اور براڈ شیٹ کمپنی نے اپیل فائل کی. سردار لطیف خان کھوسہ تھے، تو کل جو ہے اس کی ہیئرنگ ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں. تو اس میں چیف جسٹس صاحب تھے، اطہر من اللہ صاحب تھے. تو اس میں انہوں نے جو والیوم 10 کے حصول کے لیے سردار لطیف کھوسہ صاحب نے بات کی کہ جی ہمیں والیوم 10 جو ہے وہ چاہیے. تو لیکن وہ والیوم 10 جو ہے وہ کل بھی نہ مل سکا، اور یعنی کہ اوپن نہیں ہو سکا. اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ کیونکہ براڈ شیٹ والا معاملہ جو ہے وہ ہو چکا ہے ڈسپوز آف، وہ ختم ہو چکا ہے. اس لیے اب آپ نے والیوم 10 کا، وہ کہتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے. لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ والیوم 10 میں آخر ایسا کیا ہے کہ اسے خفیہ رکھا جائے. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم آپ کو سنیں گے، مگر ہمیں پتہ تو چلے کہ آپ ہمارے سامنے درخواست کیا لے کر آئے ہیں. 5 رکنی بینچ نے پاناما فیصلے میں والیوم 10 کے بارے میں کوئی آبزرویشن دی تھی؟ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے پوچھا. تو آرٹیکل 19 کے تحت عوام کا حق ہے کہ وہ دیکھیں کہ ملک کو لوٹا گیا، لطیف کھوسہ صاحب نے کہا. تو اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ ہم اس طرف نہیں جائیں گے کیونکہ اس میں ایک منتخب وزیر اعظم کو ہٹایا گیا. آپ کو والیوم 10 جو ہے وہ ثالثی کورٹ میں کارروائی کے لیے چاہیے تھا. جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے پوچھا. تو وہاں معاملہ نمٹ چکا ہے، آپ کی درخواست غیر مؤثر ہو چکی ہے. اور اٹارنی جنرل نے کہا کہ براڈ شیٹ کو ریکور پراپرٹی میں 20% حصہ مل چکا ہے، $28 ملین دیے گئے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے یہ عدالت کو بتایا. لہذا درخواست، انہوں نے جسٹس من اللہ صاحب نے پوچھا کہ درخواست کے مطابق والیوم 10 ثالثی
عدالت کی کارروائی کے لیے درکار تھا۔ سال سے عدالت کی کارروائی تو مکمل ہو چکی ہے، اس لیے اب آپ نے اس کا کیا کرنا ہے؟ تو شریف خاندان کے اثاثوں کا کھوج لگانے کے لیے براڈ سٹی کی خدمات لی گئی۔ عدالتی کھوسادان نے بتایا ملک کو کیسے لوٹ کر جائیدادیں بنائی گئی سامنے لایا جائے، اور جو یہ پاکستان کا عوام کا پیسہ تھا، اس لیے یہ سارے کا سارا چیزیں جو اوپن ہونی چاہیے، اور عوامی ایشو ہے تو براڈ سٹی کے کندھوں پر رکھ کر فائر نہ کریں۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا پاناما کیس عدالت فیصلہ کر چکی، وزیر اعظم کو نااہل کر دیا گیا۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا اپنے دلائل کو 5 رکنی بینچ کے فیصلے تک ہی محدود رکھیں۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ ادھر ادھر نہ جائیں، پولیٹیکل باتیں نہ کریں، بلکہ صرف اس حد تک رہیں۔ تو ایک والیوم 10 ہے، یہ بیسیکلی ہے کیا؟ والیوم 10 میں کچھ انویسٹیگیشن تو کمپلیٹ ہو گئی تھی نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کے خلاف، اور کچھ جو انویسٹیگیشن تھی مختلف ملکوں میں جو جائیدادوں کا سراغ لگایا گیا تھا اس وقت کہ مختلف ملکوں میں میاں صاحبان کی جائیدادیں ہیں، تو جہاں جہاں ان کو تھا کہ وہاں پہ پراپرٹیز ہیں تو وہاں پہ ایم ایل ایز لکھے گئے تھے، میوچل لیگل اسسٹنٹ کے تحت خطوط لکھے گئے تھے، اس کو ایم ایل اے کہتے ہیں کہ ایم ایل اے بھیجے گئے تھے۔ تو وہ جو جوابات بھیجے گئے تھے ان کے واپس سے جوابات بھی آ رہے ہوں گے، اور کہیں نہ کہیں وہ سارے کا ساری فائل جو ہے وہ تیار ہو رہی ہوگی۔ اس لیے والیوم 10 جو ہے وہ آج تک اس کو پبلک نہیں کیا گیا، اور والیوم 10 جب پاناما چل رہا تھا تو خواجہ حارث صاحب تھے نواز شریف صاحب کے وکیل، تو کورٹ نے خواجہ حارث صاحب کو وہ والیوم 10 وہیں دے دیا تھا کہ آپ اس کو پڑھ لیں اور پڑھ کر ہمیں واپس کر دیں۔ تو وہ چیزیں پڑھنے کے بعد خواجہ حارث صاحب نے واپس کر دی تھی۔ وہ والیوم 10 جو ہے وہ آج تک نہیں کھلا، اور اب بھی جو کل سماعت ہوئی ہے اس میں بھی نہیں کھولا گیا، اور یہ درخواست جو ہے وہ نمٹا دی گئی۔ اور اس طریقے سے ایک اور معاملہ بھی، تو اس لیے والیوم 10 جو ہے بدستور موجود ہے، سپریم کورٹ کے ریکارڈ میں ہے، لیکن اس کو ابھی پبلک نہیں کیا گیا، لیکن کہیں نہ کہیں اس پہ کام ہو رہا ہے۔ اسی لیے نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو شہباز شریف صاحب نے مجھے لگتا ہے کہ کافی زیادہ ڈرایا ہے، اور ایک تو اپنی صفائیاں دی ہیں، دوسرا ان کو ڈرایا ہوگا کہ وہاں کے حالات خراب ہیں، وہاں پہ نہ ہی جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اب 2 کام ہونے والے ہیں، ایک تو گورنر خیبر پختونخوا جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سمدھی ہیں، ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے، اور ان کی جگہ پہ جو اسٹیبلشمنٹ اپنا جو ہے گورنر لے کے آ رہی ہیں، اور ان پہ جو غلام علی صاحب تھے ان پہ جو اعتراضات گورنر خیبر پختونخوا پہ اعتراضات اے این پی نے بھی عائد کیے، پیپلز پارٹی نے بھی عائد کیے، کیونکہ یہ بات درست ہے کہ وہ اپنی جو غیر جانبداری ہے وہ برقرار نہیں رکھتے۔ دوسرا، گورنر غیر سیاسی ہوتے ہیں، تو گورنر صاحب جو ہیں وہ مکمل طور پر سیاسی اور سیاست میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں، اور چونکہ مولانا کے وہ سمدھی ہیں اور سینیٹر بھی رہ چکے ہیں، آئی تھنک غیر سینیٹر بھی رہ چکے ہیں، سینیٹر یا میں نے ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں، مولانا جے یو آئی کی سیٹ پہ، تو بہرحال تو اس لیے وہ گورنر بھی تبدیل ہو رہے ہیں، اور پنجاب کے گورنر جو ہیں بلیغ الرحمان صاحب وہ بھی تبدیل ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی مسلم لیگ نواز شریف صاحب کی کابینہ میں تھے، اور جو اگر الیکشن کروانے ہیں اور طویل دورانیہ کا نگراں سیٹ اپ آپ نے لے کے آنا ہے، ٹیکنوکریٹ کا اسی سیٹ اپ کو آگے تک کھینچنا ہے، تو پھر یہ چیز بھی ختم کرنی پڑے گی، اور اس پہ کام ہو رہا ہے کہ اگر یہ 3 سال تک یہ ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ رہنی ہے تو پھر معاملات جو ہیں وہ ہاتھ سے نکل 3 تک، تو پھر گورنر جو ہے وہ پنجاب پی ایم ایل این کا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا کیوں ہونا چاہیے، کیونکہ سندھ کے جو گورنر ہیں وہ بیسیکلی وہ ایم کیو ایم کے نہیں ہیں، وہ بھی ہمارے بھائیوں کے ہیں، تو وہ بھی، اور اس کے بعد بلوچستان کے گورنر بھی ٹھیک ہیں، تو یہ 2 صوبوں کے گورنر تبدیل ہونے ہیں، اس لیے ابھی کچھ دنوں کے بعد اندازہ ہو سکے گا پاکستان مسلم لیگ نواز کو بھی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی۔ تو سندھ میں ابھی معاملات گوڑی چل رہے ہیں، تو سندھ ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی گئی، لیکن جیسے ہی کوئی تکلیف پہنچے گی تو پاکستان پیپلز پارٹی پھر آ جائے گی میدان میں، اور پھر وہ جمہوری بھی بن جائے گی، اور پھر معاملات کو جمہوری انداز میں پھر آئینی طریقے اور ساری باتیں ان کو یاد آ جائیں گی۔ اس کے دوسری جانب بھی پریزیڈنٹ صاحب کا معاملہ بدستور جوں کا توں ہے۔ ذوالفقار بھٹو صاحب نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی ہے، اور اس میں فریق بنایا گیا ہے وفاقی حکومت کو، اور جس میں صدر مملکت کے ٹویٹ کے بعد جو قانون سازی پر سوالات اٹھے ہیں اس کا انہوں نے کہا جی آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ترمیمی ایکٹ سے براہ راست عوام کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ بات درست ہے کہ جب پریزیڈنٹ آف پاکستان نے یہ کہہ دیا کہ ان کے نہ دستخط ہیں، نہ انہوں نے دستخط کیے، نہ ان کو منظوری دی، بلکہ ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا اور یہ واپس گئے، اور لیکن اب وہ ریجیکٹ شدہ جو بل ہے
ان کو قانون بنا دیا گیا اور اس کے تحت آگے پھر پروسیجر بھی شروع ہو گیا، پروسیڈنگ سٹارٹ ہو گئی، ٹرائل شروع ہو گیا، عدالتیں بن گئی ہیں۔ تو یہ اگر کل کو یہ سوال اٹھے گا تو اس کے بعد یہ سارے کا سارا جو اس وقت چل رہا ہے، کاروائیاں چل رہی ہیں، جتنی بھی کاروائیاں ہوں گی وہ ساری کی ساری کالعدم قرار پا جائیں گی، لیکن اس دوران جو لوگ سفر کریں گے اور ان کا پرسان حال کون ہوگا، ان کے معاملات کون دیکھے گا، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب تو جیل بھگت رہے ہیں اور عمران خان صاحب کو بھی جیل ڈالنے کا ارادہ ہے، انہوں نے سائفر کے میں ڈالنے کا ارادہ ہے۔ تو اگر یہ سلسلہ چل نکلا تو پھر ان کا کیا بنے گا، بے گناہ لوگوں کو کیوں سزا دی جائے گی۔ دوسری جانب ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ ہے کہ ڈی جی ایف آئی اے نے ملاقات کی ہے نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب سے، اور ان کو جتنے بھی اس وقت آن گوئنگ اور انڈر پروسیس مقدمات ہیں، تفتیش ہیں، تحقیقات ہیں، اس کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ اور سرفراز بگٹی صاحب نے ہماری اطلاع کے مطابق یہ کہا ہے کہ کام کو ذرا کھینچ کے رکھنا، یعنی چوتھا پانچواں گیئر نہیں، چھٹے گیئر میں لگا کے رکھنا، اور پتہ چلے کہ ہم آئے ہیں اور نگراں حکومت کا بھی کوئی اختیار ہے، اس لیے اس پہ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں، بلکہ ذرا سپیڈ تھوڑی سی تیز کر دیں، یہ ہدایت دی گئی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ بٹ صاحب جو ہیں ڈی جی ایف آئی اے محسن بٹ صاحب اب ان کی بات کس حد تک مانتے ہیں یا پھر نہیں مانتے، یا پھر اپنے ہمسایوں کی بات مانیں گے، یہ دیکھنا پڑے گا۔ لیکن بہرحال ابھی ملاقات ان کی ہو گئی ہے اور اس ملاقات کا بنیادی مقصد ایک ہی تھا کہ جتنے بھی مقدمات اس وقت پولیٹیکل اور صحافتی اور پولیٹیکل جتنے بھی ہیں وہ چیزیں جو ہیں ان کو بریف کیا گیا ہے۔ تو میٹنگ کا جو انداز ہے وہ ایسے لگ رہا ہے کہ ڈی جی ایف آئی اے میں محسن بٹ صاحب منسٹر ہیں اور سرفراز جو بگٹی ہیں وہ جو ہیں ان کے تابع دار ہیں۔ بہرحال یہ تو چلتا رہتا ہے اور صورتحال یہ بھی ایک اور کل ایک حادثہ ہوتے ہوتے بچ گیا، اللہ کا شکر ہے کہ 8 افراد کو ریسکیو کیا گیا، اور اس میں آپ کو پتہ ہے چیئر لفٹ جو ہے وہ ایک دیسی لفٹ جو ہے وہ ٹوٹ گئی تھی اور وہ گرنے سے بچ گئی تھی، ورنہ خدا نخواستہ بچے جو ہیں طالب علم اور ان کے استاد جو ہیں وہ ان کی زندگیوں کو خطرہ ہو سکتا تھا، کافی اونچائی پہ تھی۔ تو بہرحال اس میں جتنے 8 کے 8 لوگ ہوتے، استاد اور شاگرد جو ہیں وہ سب کے سب بچا لیے گئے اور اس لیے مشترکہ آپریشن کیا گیا۔ کچھ ہمارے ایس ایس جی کمانڈوز نے کیا اور کچھ دیہاتیوں نے جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے کیا، اور اس طریقے سے یہ جو بھی اس میں سب کو مبارکباد، بلکہ سب کو ہی، کیونکہ ایک حادثہ ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، سب کی جانیں محفوظ رہیں، اور اس طریقے سے بچے بھی محفوظ اور استاد بھی محفوظ اور آپریشن بھی کامیاب رہا۔ تو جس نے بھی اس میں حصہ لیا اس کو کریڈٹ جاتا ہے، اس کو شاباش دینی چاہیے۔ تو ہماری طرف سے بھی تو صورتحال یہ تھی کچھ باتیں، کچھ خبریں۔ اور دوسری جانب جو ایک اور تھا کہ ایس ایس پی آپریشن اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد وہ ہیں بدستور زیر اعتاب ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ کل گئے تھے اپنا چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور طارق محمود جہانگیری صاحب کے بینچ میں کہ جناب ہمارے خلاف جو توہین عدالت کی کارروائیاں ان کو آپ ڈیفر کر دیں، ان کو سسپینڈ کریں، اور دوسرا یہ کہ شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کی جو رہائی ہوئی ہے اس کو بھی آپ کالعدم قرار دیں۔ تو وہ دونوں رعایتیں، دونوں استدعائیں مسترد کر دی گئیں اور کیس آگے چلا گیا ہے۔ تو بہرحال 28 اگست آ رہا ہے، تو دیکھتے ہیں جسٹس بابر ستار صاحب کے ہاں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور ایس ایس پی آپریشنز مکمل طور پہ غیر مشروط معافی مانگتے ہیں اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے یا نہیں مانگتے۔ اگر وہ معافی مانگ لیں گے تو میرا خیال ہے کہ ان کی معافی قبول کر لی جائے گی، اور اگر انہوں نے آئیں بائیں شائی کی، مذہب دکھانے کی کوشش کی تو پھر بہت مشکل ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔